بس وہ مر گیا، خاکی تھا اور خاک کی صورت، اس طرح ہی پڑھتے تھے، خاک کی صورت بکھر گیا، منشائے عزدی کے مطابق گزر گیا، ہر بے گناہ کا خون مقدر کے سر گیا، چنگیز خان شہید ہلاکو شہید ہے، آیا جو اس زمین پہ ڈاکو شہید ہے۔ جو اجڑی میں مارا گیا بس وہ مر گیا، اور ایسے ہی پڑھتے تھے، خاکی تھا اور خاک کی صورت بکھر گیا، منشائے عزدی کے مطابق گزر گیا، ہر بے گناہ کا خون مقدر کے سر گیا، چنگیز خان شہید ہلاکو شہید ہے، آیا جو اس زمین پہ ڈاکو شہید ہے، اور کاظم کے واسطے ہے ہر روز روز عید، کیا نہ اہل صدق کی مٹی ہوئی پلید، جو مر رہے ہیں سندھ میں ہرگز نہیں شہید، کہہ دو زبان و دل سے کہ شیطان عظیم ہے، یہ ایک واہمہ ہے کہ انسان عظیم ہے۔ یہ چنگیز خان ہلاکو والے شعر کے اوپر جو ہے اس پہ اسی طرح پورا ہال، خواتین بھی تھیں، جینٹس بھی تھے، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور مخدوم صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے، اور وہ کیونکہ وہ اس زمانے میں ویڈیو کیمرے ہوتے تھے VHS والے، بڑا بڑا جس میں کیسٹ لگتا ہے، اس سے کوئی کھینچ رہا تھا، ویڈیو بھی میرے پاس ہے اس کا، وہ چپ کر کے بیٹھے اس طرح چوکڑی مار کے دیکھتے۔ پھر ان کا ایک شعر جس سے انہوں نے شروع کیا، اگلا، یہ میری پہلی ملاقات اس مشاعرے کے بعد، پھر میں نے اپنی امی کو کہا مجھے ان سے ملوائی، تو یہ میں نے سینٹ کے فلور پہ بھی پڑھا تھا شعر کسی موقع پہ، کہتے ہیں ابھی جالب وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں، اور اسی طرح جو میں اشارہ کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے، مشین گن سے مجھے، میں بے شعور ہوں کہتا نہیں ستم کو کرم، میں بے شعور ہوں کہتا نہیں ستم کو کرم، یہی خطاب ملا ان کی انجمن سے۔ اس کے بعد میری ان سے، اور انہوں نے اور دیگر کلام بھی پڑھا، اور بڑا اور دستور بھی پڑھا انہوں نے اس مشاعرے میں، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو ہم نے مختصر سی ملاقات، جب مشاعرہ ختم ہوا تو شعراء جہاں پہ باقی طلباء طالبات سے علیحدہ ان کی انتظام چائے کا تھا، تو ہم نے کے ساتھ ہم وہاں چلے گئے، میں اور میرا بھائی، ہماری ملاقات ہوئی، اور پھر آپ کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ کامریڈ کہلاتے ہیں، میرے کچھ دوست، جی کامریڈ ہیں، میں نے ماجد نہیں کہا کامریڈ کہلاتے تھے، میں نے کہا کامریڈ ہیں، تو ایک کامریڈ ہی ہیں جن سے میری بھی اب وہ وفات پا چکے ہیں، ان کے ذریعے میرے قریبی دوست جن کے وہ کزن تھے، وہ کامریڈ کا نام طارق لطیف تھا، وہ ایک لیبر لیڈر ہوتے تھے، طارق لطیف صاحب حبیب جالب کے دوست تھے، طارق لطیف کے کزن میرے بہت دوست ابھی بھی ہیں، تو میں نے ذکر کیا اس مشاعرے کا، انہوں نے کہا وہ طارق لطیف صاحب کے بڑے دوست ہیں، ہم نے طارق لطیف صاحب کے یہاں ملنا شروع کر دیا جالب سے، اور پھر جو طارق لطیف کے کزن ہیں ان کے گھر جالب نے آنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد میرے گھر بھی آتے رہے، تو بہت سی شامیں ہم نے گزاری، جو ان کی 1988 سے لے کے 1993 میں ان کا انتقال ہوا، تو ان 5 سالوں میں بیچ میں 1 سال میں انگلستان اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا دوبارہ سے ملک سے باہر، تو وہ بھی بیچ میں چھٹیوں میں جب آتا رہا تو تب بھی ان سے ملاقات رہی، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ہم ان کے گھر میں، میرے دوست جو تھے اس وقت ان کے پاس ایک سزوکی جیپ ہوتی تھی، ہم وہ سزوکی جیپ میں جب شام اختتام کو پہنچتی تھی تو ہم فیروز پور روڈ پہ، اور اتنے چوڑی چوڑی سڑکیں اور انڈر پاس ابھی نہیں بنے تھے، کچھ بن گئے تھے فلائی اوورز، وہ ہم کوٹ لکھپت پل سے اوپر گزر کے گلیکسو فیکٹری کے پاس سروپا گارڈنز میں ان کا گھر تھا، وہاں پہ ہم ان کو اس جیپ میں چھوڑنے جاتے، اور کبھی جالب موڈ میں آ جاتے تو جیپ کے اندر ہی وہ گا کے اپنا کلام جو ہے وہ سنانا شروع کر دیا۔ ایک جیپ میں بھی مجھے یاد ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی وہ شام میں جب تھک جاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا گھر چھوڑا ہوں گے، تو ان کی وہ، اور شوق ان کو زمین پہ بیٹھنے کا تھا چوکڑی مار کے، اکثر وہ بیٹھے ہوتے، تو بیٹھے بیٹھے پھر ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کی اونگ بھی جاتے تھے، ان کی آنکھ بھی لگ جاتی تھی، کلام ہم ان کو فرمائش کرتے تھے، تو کلام سناتے سناتے بھی کبھی ان کی آنکھ لگ جائے، یا کبھی کوئی ایک مصرع تھوڑا سا پڑھ کے ان کو بھول جائے تو میں ان کو آگے سے اگلے الفاظ بتا دیتا، پھر کبھی وہ اپنے لہجے میں وہ کر رہے ہیں، وہ اپنا گا کے سناتے تھے، تو اس میں بھی وہ کبھی رک جائیں یا بھول جائیں یا ان کو اونگ آ جائے تو میں آگے سے کچھ سنا دیتا تھا، تو اکثر کہتے تھے یار یہ
میرے سے یہ لڑکا مرید میرے سے زیادہ میرا کلام جانتا ہے اور گا کے سناتا ہے. یہ انہی دنوں کی بات ہے, ابھی یہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بن گئی تو انہی دنوں کی بات ہے. کہتے ہیں کہ یار وہاں لاڑکانے پہنچ گئے ہیں سب. میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں یار وہی تمام زیائی بھی اور ذوالفقاری بھی, وہ سب لاڑکانے پہنچے ہوئے ہیں, زیائی بھی اور ذوالفقاری بھی. اور میں فلاں جگہ یا کسی جگہ بتاتے ہیں. سب سے اس سے پہلے میں نے ایک ذاتی تجربہ کیا, میرے خیال میں یہ شعراء میں یہ مشترک ہے, یہ یا ایک خاص عہد کے شعراء میں ایک مشترک بات ہے. میرے والد مرحوم ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھا کہ ان کے والد جو علامہ اقبال تھے, تو جب وہ ناراض ہوتے تو پنجابی میں اپنی ناراضگی کا اظہار شروع کرتے. یہ علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب وہ اور ان کو غصہ بڑھتا اسی گفتگو میں تو وہ پنجابی سے اردو میں سوئچ کر جاتے. آپ کو اس کے علاوہ جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے پھر حاصل کی ان کی اس زمانے میں وین گارڈ میں چھاپی تھی حرف سردار, اور حرف سردار پھر میں ان کے پاس لے گیا. میں نے کہا جی اس پہ دستخط کریں, تو وہ میرے پاس ابھی بھی میری ادھر لاہور میں میری طاق میں لائبریری میں موجود ہے. اور انہوں نے جو 1989 میں شاید انہوں نے سائن کی تھی, 89 ہوگا یا 1990 ہوگا, لکھتے ہیں اس میں میری, چلے اب تو 2-4 چیزیں میں نے کما لی ہیں اپنے نام سے بھی, لیکن اس وقت تو میری شاید کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی. تو انہوں نے یہی لکھا کہ شورائے آفاق اور لافانی شاعر حضرت علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال کے لیے ساری تمہید جو تھی اس میں ذکر کسی اور کا. تو وہ کتاب جو ہے میرے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد ایک دن وہ آئے, انہوں نے کہا بیٹا وہ یہ میں اگین 1989 یا 90 کی بات کر رہا ہوں, تو ادھر مجھے انہوں نے کہا یار میں نے کہیں پہنچنا ہے, مجھے کوئی تھوڑی سی رقم چاہیے. تو میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن انہوں نے جیب سے چیک بک نکال لی اور مجھ کو 2000 روپے کا چیک لکھ کے دیا, کیش کا چیک 2000 روپے, اس پہ نیچے دستخط اردو میں ہوا ہے حبیب جانب BCCI کا چیک تھا. وہ میں نے اپنے پن کے ساتھ اپنے بورڈ پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے جو دیا تھا, اور میں نے کہا یادیں تو بہت سی ہیں, لیکن میں نے کہا ان کو سب سے بہترین ٹریبیوٹ تو وہی ہے کہ جو ان کو ان کے کلام کے ذریعے اور ان کے کلام کو اس طرح سے ادا کرنے کے ذریعے جو ہے وہ کیا جائے. تو میں اب اس میں, اور میں بہت سا اور بھی کلام جانتا ہوں, لیکن میں وہ جو اس مشاعرے میں جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے جو ایک اور اپنی بہت سے انہوں نے اپنے اشعار پڑھے تھے, لیکن جو ایک اور انہوں نے پڑھی بعد میں جب ان کو کچھ 1-8 سال بعد بھی ان کو جب کہا تو وہ کہتے تھے یہ والا مجھے بھول گیا ہوا. انہوں نے کبھی دوبارہ وہ نہیں سنائی, وہ صرف اس مشاعرے پہ ہی سنائی تھی. میں نے اس کو بھی تحت اللفظ میں, میری جو شاید فروری 2024 میں یا شاید اس سے تھوڑا سا پہلے سینٹ کے جو فلور پہ میں نے ایک تقریر کی, تو اس کے آخر میں نے یہ ان کا کلام تحت اللفظ میں پڑھا. اور یہاں بھی آخر میں یہ ان کا کلام تحت اللفظ میں نہیں پڑھوں گا, انہی کے انداز میں پڑھوں یا تحت اللفظ میں پڑھوں, انہی کے انداز میں. اور اس میں آخری شعر قابل غور بھی ہے. لوگوں ہی کا خون بہہ جاتا ہے, لوگوں ہی کا خون بہہ جاتا ہے, ہوتا نہیں کچھ سلطانوں کو, طوفان بھی نہیں زحمت دیتے ان کے سنگین ایوانوں کو. سوری جی میں پتہ نہیں پورے سر میں کر سکا ہوں یا نہیں, اگلا والا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. دیواروں میں سہمے بیٹھے ہیں کیا خوب ملی ہے آزادی, دیواروں میں سہمے بیٹھے ہیں کیا خوب ملی ہے آزادی. یہ آج کل PTI کا بھی یہی حال ہے, اپنوں نے کیے وہ ہم پہ ستم, اپنوں نے کیے وہ ہم پہ ستم, ہم بھول گئے بیگانوں کو. ہم ہیں اور شہر آہو فغاں, غم اپنا بھلائیں جا کے کہاں, ہیں شام سے پہلے لوگ رواں,
اپنے اپنے غم خانوں کو، ہے شام سے پہلے لوگ رواں اپنے اپنے غم خانوں کو، نکلے یا نہ نکلے ان کی رضا، بندوق ہے ان کے ہاتھوں میں، نکلے یا نہ نکلے ان کی رضا، بندوق ہے ان کے ہاتھوں میں، سادہ تھے بزرگ اپنی جالب، گھر سونپ گئے دربانوں کو، سادہ تھے بزرگ اپنی جالب